حضرت مخدوم سمنا رحمتہ تعالی علیہ کا حال یہ تھا کہ آپ کے ساتھ سواریاں چلتی تھی، گھوڑے، اونٹ۔ ایک بار آپ آئے، رات کا وقت تھا، ایک علاقے میں مسجد میں اندر قیام کیا اور صحن مسجد میں گھوڑوں کو باندھ دیا۔ گاؤں میں بات مشہور ہوئی، ایک نیا مہمان آیا، فقیر ہے، لیکن انہوں نے گھوڑے مسجد کے پاس باندھ دی، صحن میں، مسجد کے صحن میں باندھ دی۔ جو مولوی حضرات تھے، طلبہ تھے، سب دوڑے دوڑے آئے، کہا کہ ایسا فقیر، ایسا مرد قلندر، اگر تم اللہ کے ولی ہو تو یہ مسجد کی بے حرمتی نہیں ہو جاتی کہ جانور باندھے؟ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک گھوڑے نے سر ہلایا، اپنے ایک مرید سے کہا اپنے اس گھوڑے کو لے جاؤ، یہ اپنی پیشاب کی شکایت کر رہا ہے، اس کو پیشاب کروایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گھوڑے نے سر ہلایا، مخدوم سمنا نے کہا اس گھوڑے کو لے جاؤ، یہ لید کرنا چاہتا ہے۔ جو شکایتیں ہوتی رہی، تھوڑی دیر تک ان گھوڑوں کو، اونٹوں کو باہر لے جایا جاتا تھا، ان کو فارغ کر کے لایا جاتا تھا۔ تمام علماء اور مولوی حضرات بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے۔ مخدوم سمنا نے فرمایا مسجد میں جانور کو اسی لیے نہیں لایا جانا چاہیے کہ وہ ناپاکی کریں گے، لیکن میرے گھوڑے ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی نہ پیشاب کرے گا نہ پخانہ کرے گا، انہیں جب ضرورت ہوگی یہ مجھے اشارہ کریں گے اور ان کا جہاں مقام ہوگا وہیں اپنی یہ غلاظت بھی کریں گے۔ تم دیکھ لو فجر تک ان میں سے ایک گھوڑا بھی لید نہیں ڈالے گا اور نہ ہی پیشاب کا ایک قطرہ ڈالے گا۔ اس کے باوجود پھر بھی جانوروں کو مسجدوں میں نہیں لانا چاہیے، لیکن ہم مسافر ہیں، ہمارے پاس جگہ کی تنگی تھی، ہم نے یہ عذر کی وجہ سے یہاں پر رکھا ہے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تصرف جانوروں پر بھی تھا، جانور بھی آپ کے مطیع و فرما بردار تھے۔ ایک علاقے میں آپ کے ساتھ مذاق بھی کیا گیا تھا، لیکن وہ مذاق حقیقت ہو گئی۔ کچھ اوباش نوجوانوں نے ایک جنازہ تیار کیا اور کہا کہ ڈپلیکیٹ مردے کو رکھ کر کے، یعنی زندہ آدمی کو رکھ کر کے مخدوم اشرف سمنانی سے کہیں گے جنازہ پڑھا دیجیے۔ جب وہ نماز پڑھانے لگیں، یہ مردہ اٹھے گا، تالیاں بجائیں گے، سب مذاق اڑائیں گے، اللہ کے ولی کا مذاق۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لی ولی فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ سے کون جنگ کرے گا؟ اللہ کے ولیوں سے جس نے دشمنی مول لی، گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے۔ تو مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوگوں نے اصرار کر کے بلایا، آپ آئیے جنازہ پڑھائیے، ہمارے علاقے میں انتقال ہو گیا، جنازہ لایا، صفیں لگائی، آپ منع کرتے رہے، زبردستی آپ کو امام بنا کر کھڑا کیا گیا، آپ نے تکبیر باندھی، چاروں تکبیریں ہوئی، سلام پھیرا اور کہا لے جاؤ دفن کرو۔ بیچ نماز میں وہ لوگ سوچتے رہے یہ اٹھے گا مردہ اور تالیاں بجائے گا، مذاق، لیکن وہ اٹھا ہی نہیں۔ جب سب سلام پھیر دیے، مخدوم سمنا نے مخاطب کر کے کہا اے لوگوں، مجھے معلوم ہے تم نے جنازے میں کیا رکھ کر لایا تھا، مجھے معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی ولی کا مذاق گوارا نہیں فرماتا۔ تم نے اسے کفن پہنایا اور اللہ نے اسے حقیقی موت کا لباس پہنایا۔ اب اشرف نے اس پر جنازہ پڑھ دیا، اب دوبارہ اس کی زندگی نہیں ہے، لے جاؤ دفن کرو، وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ لوگوں نے توبہ کیا۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو مذاق کرتا ہے میرے عزیزوں، اس کے ساتھ بہت برا حشر ہوگا۔ میں نے اسی طرح دیکھا مدینہ رسول میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم ہے، اس غلیظ متوع کو آج تک میں یاد رکھا ہوں، اللہ اس پر لعنت کرے، جالیوں کے پاس کھڑا ہے۔ ہندوستانی پاکستانی جو حجاج آتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں دعائی ہو یا رسول اللہ، فریاد ہو یا رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں یہ پیش کرتے ہیں۔ وہاں موجود ایک وہابی متوع کو غصہ آیا، اس نے کہا کیا رسول سے مانگتے ہو، کیا رسول سے مانگتے ہو، یہ شرک ہے۔ کہا ہم رسول سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگو۔ میرے عزیزوں بات سچی ہے، اللہ ہی دیتا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ میرے امام اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا ہے۔ دربار رسالت یہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اے نادان، اگر اس نبی نے نہ بتایا ہوتا تو خدا کو رحمان بھی نہیں جانتا، کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس متوع نے میرے سامنے حرکت کی تھی، کہا دیکھو میں ناچ رہا ہوں یہاں پر،
और अपनी पीठ जालियों पर लगा लगा करके घिसने लगा, पैर उछल उछल करके करने लगा। ये किसी को नफा भी नहीं दे सकते, नुकसान भी नहीं दे सकते। देखो मैं अगर कुछ होना था तो मेरे साथ हो जाता। उन हाजियों ने कान पकड़ लिया और वहां से निकल गए। मेरे अजीजों, कुछ लोग मेरे साथ थे, उन्होंने कहा, पूछा भी कि हजरत ये इतनी बदतमीजी कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, अजाब आ जाना चाहिए। मुझे उस वक्त हमारे एक बुजुर्ग की बात याद आई। मैंने उनसे भी ये सवाल किया था कि इन पर अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आता। उन्होंने कहा, बेटा अल्लाह का अजाब क्या तुम समझते पत्थर आ जाएं, बारिश आग की नाजिल हो जाए, जमीन फट जाए, यही अल्लाह का अजाब है? कहा ये दिखने वाले अजाब है। अल्लाह का अगर सबसे बड़ा कोई अजाब है तो अपने घर के करीब रख करके भी ईमान की दौलत खत्म करता है। उस अजाब में तो वो मुब्तला है। अल्लाह ने ईमान सल्ब कर लिया है, उसका खत्म हो चुका है, ये सबसे बड़े अजाब में गिरफ्तार है। इसी तरह मेरे अजीजों, जिन्होंने औलिया कामिलीन से दुश्मनी की, अल्लाह ताला उनका खात्मा बुरा कर देता है। वो इस दुनिया की नियामतों से तो लुत्फानंदोज हो सकते हैं, लेकिन क़यामत के दिन वो खाइब खासिर उठेंगे। अल्लाह के वलियों से दुश्मनी ना लो। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह का मजाक करने की कोशिश की गई, लेकिन जनाजे में हमेशा के लिए आदमी सो गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं आज जो औलिया के तसर्रुफात और उनकी करामात के मुनकिर हैं। कुरान उनकी करामात की गवाही दे रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मतियों में एक उम्मती ऐसा है कि सबा बल्कीस का तख्त मुल्क यमन से फिलिस्तीन में एक लम्हे में नहीं, पलक झपकने से पहले हाजिर करता है। ये कुरान की आयत है। कुरान वलियों की करामत का जिक्र कर रहा है। और ये आजकल के लोग जो औलिया कामिलीन के मुनकिर हैं, ये दर हकीकत अल्लाह के वलियों की दुश्मनी पाल रहे हैं। याद रखना, रब तबारक व तआला की पकड़ और उसका इंतकाम बहुत सख्त होता है। तुम जब अपने किसी दोस्त की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह अपने दोस्तों की तौहीन कैसे गवारा फरमाएगा? वो जरूर तुमसे बदला लेगा, इंतकाम, और वो मुंतकिम हकीकी है। बहरहाल मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह की मैं कुछ आखिरी बातें ये भी अर्ज करूं कि आप जौनपुर जब तशरीफ लाए तो वहाँ जो बादशाह थे वो इब्राहिम अशरकी सुल्तान थे। उनका जमाना बड़ा अच्छा था। उनकी बारगाह में काजी शहाबुद्दीन दौलत आबादी रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्होंने मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बड़ी इज्जत की, बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया। और बादशाह इब्राहिम अशरकी भी मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिलसिले में दाखिल हुए और उन्होंने ये गुजारिश की थी कि हुजूर आप यहाँ हमेशा के लिए अपना मस्कन बनाएं। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनकी इरादत और उनकी अकीदत को देख करके ये फरमाया था कि ऐ इब्राहिम, मैं तुझसे ये वादा करता हूँ कि मैं तेरे हुदूद सल्तनत से बाहर कहीं नहीं आराम करूंगा। जब मेरा आखिरी वक्त आएगा तो मैं आराम तेरी हुदूद सल्तनत के अंदर ही करूंगा। और वही हुआ। आज जो किचोचा शरीफ है वो जौनपुर की रियासत के अंदर आता था। अब आपको मैं ये भी बता दूं, बसखारी नाम सुना होगा आपने, या कचोचा शरीफ जो जाते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए, दो कस्बे वहां मशहूर हैं। एक बसखारी है, ये कचोचा शरीफ से पहले आता है, और उसके बाद कचोचा शरीफ है। कचोचा शरीफ और बसखारी ये दोनों इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। फैजाबाद हुआ करता था जिला, अब उसको अम्बेडकर नगर किया गया। इनको नामों को बदलने की बड़ी वो पड़ी हुई है। ये समझते हैं कि नाम बदलने तारीख बदल जाएगी। ये ऐसी ही है जैसे एक परिंदा है। परिंदा वो कौन सा परिंदा है मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बगला है या कोई भी। जब शिकारी करीब में आता है, शिकारी करीब में आता है तो परों में अपना मुंह छुपा लेता है और ये समझता है अब मैं छुप गया, अब मुझे शिकारी नहीं देख रहा है। खाली मुंह छुप जाने से पूरा वजूद नहीं छुपता। इलाहाबाद को बदल देने से उसकी हकीकत कभी नहीं बदलेगी। आप जितने भी नामों की तब्दीली का आज राग अलाप रहे हो, अभी अभी उत्तर प्रदेश में फिर सुना कि लखनऊ में किसी एक म्यूजियम का नाम बदल दिया, अली नगर को आर्या नगर कर दिया, मुगल सराय जो एक स्टेशन था दीनदयाल उपाध्याय, जितने भी नाम तुम तब्दील करते जाओ, ठीक है, आज तुम्हारा वक्त है, इंशाल्लाह हमारा दौर आएगा।
ہم ناموں کی تبدیلی کو اصل نہیں سمجھتے. اولیاء کاملین یہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے گاؤں گاؤں کے شہر شہر کے نام نہیں بدلے بلکہ زنگ آلود دلوں کو انہوں نے بدلا ہے. جس میں زنگ لگا ہوا تھا انہیں بدلا. اب بات آ ہی گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں اولیاء کاملین کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ جب وہاں تشریف لائے جو بسکھاری ہے اور کچوچا ہے, آج بھی یہ مشہور ہیں, 2 قصبے ہیں, جانا کبھی زیارت کا اتفاق ہو تو دونوں قصبوں میں وہاں مخدوم ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بسکھاری میں آرام فرما ہے اور یہاں مخدوم اشرف سمنانی آرام فرما ہے. آپ مخدوم سمنا کا گزر اس بسکھاری سے ہو رہا تھا, لوگوں نے پانی پیش کیا, پانی کھا رہا تھا, آپ نے صرف یہ فرمایا بس کھاری, یعنی یہ کھاری پانی ہے. آپ کی زبان کی تاثیر سے وہ علاقہ بس کھاری ہی ہو گیا, آج تک بس کھاری. آپ نے فرمایا بس کھاری. تھوڑا آپ آگے گزرے, آپ آگے آئے تو لوگوں نے پانی پیش کیا تو آپ نے فرمایا کچھ اچھا ہے. کیا فرمایا؟ کچھ اچھا ہے. یہ کچھ اچھا ہی کچوچا شریف بن گیا ہے. کچوچا کا وجہ تسمیہ میں نے آج بیان کیا ہے. الحمدللہ ہمارے دلوں کی عقیدت کچوچا سے بھی وابستہ ہے اور شہر بریلی سے بھی برابر وابستہ ہے. ہم جھگڑے اور فسادات والے ان نام نہاد تفرقہ باز لوگوں میں سے نہیں ہیں. الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ہمیں تمام مشائخ کا ادب و احترام سکھایا ہے. آج اگر کچھ لوگ اس طرح کی تقسیم کے قائل ہیں تو میں ان کی تردید کرتا ہوں. ایک طرف مخدوم سنہ ہیں اور اگر ایک طرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں تو کبھی کمپیر مت کرنا کہ یہ بزرگ کون ہے, یہ بزرگ کون ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے ان اولیاء کے مقام کو ناپنے کی, ان اولیاء کرام کے مقامات کو ناپنے کی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ مخدوم سمنا سے وابستہ ہر شہزادے کا ادب و احترام فرماتے تھے. حضرت محدث اعظم کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے جب بھی درسگاہ پر رکھا ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کرسی پر نہیں بیٹھتے تھے, اس لیے کہ مخدوم سمنا کے یہ آستانے سے وابستہ شہزادہ ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کا ادب سکھایا ہے. اور کچوچا شریف کے بزرگان دی جو سادات کرام ہیں انہوں نے ہمیں کبھی بریلی کی نفرت نہیں ڈالی. سرکار کلام مختار اشرف کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب فرمایا کرتے تھے. بلکہ محدث اعظم کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کے والد ماجد ہیں. شیخ الاسلام کے والد ماجد محدث اعظم کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے خود اعلیٰ حضرت کی فضیلت میں یوں فرمایا کہ میں نے اپنے زمانے میں وقت کے مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو دیکھا ہے, ان کے قلم کو اللہ نے غلطیوں سے محفوظ کر لیا ہے. یہ کسی اور نے نہیں کہا کہ چوچا شریف نے ہمیں یہ سکھایا ہے. میرے عزیزو اگر کہیں نفرت آتی ہے تو سمجھ لینا کہ بیچ میں کوئی شیطان داخل ہو رہا ہے. ہم نے بریلی میں کچوچا کی محبت سیکھی اور کچوچا میں جا کر بریلی کی عظمت سیکھی ہے. الحمدللہ چند سال پہلے میں کچوچا شریف کے عرس میں بھی حاضر تھا, بریلی شریف کے عرس میں بھی ہم حاضر ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مقدسہ میں کچوچا شریف میں وہاں پر بریلی شریف کے سجادہ نشین بھی حاضر ہیں, نائب سجادہ نشین بھی ہیں. اعلیٰ حضرت کے خانقاہ کے شہزادے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اور جب بریلی شریف کے کل شریف میں دیکھا تو کچوچا کے سادات بھی یہاں پر ہیں. پھر ہم نے سوچا پھر آخر یہ جو ماحول میں جو چند لوگ دکھتے ہیں یہ کون ہیں, تو پتا چلا کہ یہ بی جے پی اور کانگریس کے ووٹ لینے والے لوگ ہیں. ان کا مشائخ سے کوئی تعلق نہیں, اوپر سب معاملات صحیح ہیں, یہاں یہ ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگوں کے معاملات ہیں. اسی لیے میرے عزیزو ان معاملات میں ہمیشہ الرٹ رہو. اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں یہ جے 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 کرتے بی جے پی کے جھنڈے لیے, جے 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 کرتے کانگریس کے جھنڈے لیے. یہاں جا کر کے دیکھا تو ایسا لگا کہ یہ مودی کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نیچے اتار دے گا. پھر اسی شخص کو یہاں دیکھا تو ایسا لگا کہ کانگریس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں اتارے گا. یہ دونوں طرف کا آدمی ہے اور دونوں طرف بھی بجاتا ہے. اسی طرح سلاسل میں بھی کچھ لوگ داخل ہوتے ہیں, ادھر بھی اور ادھر بھی, اور دونوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے کبھی ان کی مخالفت یہاں آ کر کے کرتے ہیں, کبھی ان کی مخالفت وہاں جا کر کے کرتے ہیں. اللہ کا بڑا انعام و اکرام ہے ہمارے ان مشائخ پر جنہوں نے ہمیں درمیانی راستہ عطا فرمایا ہے. ہمارے لیے تاج الشریعہ بھی ہیں اور شیخ الاسلام بھی ہیں.
الحمدللہ ہم درمیانی امت ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہم مشائخ کا ادب و احترام بھی جانتے ہیں۔ کچھ اچھا جس کو مخدوم سمنانی نے فرمایا وہ آج کیا ہو گیا کہ چھوچھا شریف۔ اب وہ کچھ اچھا نہیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس جگہ پر آرام فرمائے، اب یہ دو باتیں میرے مزاج کی ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ بنارس تشریف لے گئے، بنارس تشریف لے گئے تو وہاں ایک یوگی تھے، جوگی تھے۔ یہ وقت کے فرعون کے خلاف اگر میں دو چند جملے کہوں گا نہ، مجھے میرے فیم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حبیب پاک کی حدیثوں سے ہی جو نعمت عطا کی کافی ہے، مجھے میرے مولا کی طرف سے جو ملی عزت وہ کافی ہے۔ لیکن بنارس میں کچھ جوگی تھے، مخدوم سمنا کا انہوں نے زبردست بائیکاٹ کا اعلان کیا، یہاں آنے نہیں دیں گے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو روکنے کی کوشش کی، آپ پہنچ گئے، وہاں کے علاقے میں جتنے تھے سب آئے۔ تو کچھ یوگی آئے، کچھ جوگی آئے، انہوں نے کہا کہ تم اپنا ایک نیا وہ لے کر کے آئے ہو، ہمارے یہاں ایک کھلبلی مچ جائے گی، فلاں ہوگا، تمہارا طریقہ صحیح نہیں۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہارا ہی طریقہ بتاؤ کیا ہے۔ کام تپسیا کرتے ہیں ہم، عبادات کرتے ہیں ہم، آتما کی شکتی حاصل کرتے ہیں ہم، جو ہے بھگوان سے قریب ہونے کے بہت سارے طریقے جانتے ہیں۔ کہا چلو مجھے بھی لے چلو تمہارے یہاں، مجھے بھی لے چلو، جہاں تم جن کی عبادات کرتے ہو میں بھی دیکھوں گا۔ وہ آئے، مخدوم سمنا کے مریدین گھبرائے کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بت قدے میں جا رہے ہیں، جہاں پر بڑے بڑے بتوں کو رکھ کر ان جوگیوں نے اپنی عبادتوں کے، اپنے تپسیا کے کئی سال گزار دیے تھے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کتنے سالوں سے کر رہے ہو؟ کہا فلاں پنڈت جی کو 25 سال، ان کو 12 سال، ان کو 13 سال، فلاں فلاں یوگ گرو ہیں یا تپسیا کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ خیر ٹھیک ہے، یہ تمہارا طریقہ ہے، بہت شکتی حاصل کی۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں جس کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ جن پتھروں کی تم عبادت کر رہے ہو، تم اس کی ہر بات مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بھگوان کا اوتار ہے، یہ بھگوان کا اوتار ہے، ہم ان کی نہ مانے تو پھر کیا تمہاری مانے؟ تو مخدوم سمنا نے فرمایا ان کی طرف اشارہ کر کے جن کے ہاں یہ سجدے کرتے تھے، اے بتو تو پھر بولو انہیں۔ ان بتوں میں سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پتھر سے جب آواز سنی، یہ مخدوم سمنا کی کرامت مشہور ہے، ان کے حواس باختہ ہو گئے۔ سالوں سے ہم یہاں پر جوک کر رہے تھے، کبھی پتھر کو چلتے پھرتے بولتے سنتے نہیں دیکھا۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جس کی تم عبادت کر رہے ہو یہ در حقیقت خدا نہیں، یہ اعلان کر کے بتائے گا کہ اصل خدا کون ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس خالق نے اسے بھی پیدا کیا۔ جیسی پتھر سے آواز آئی ان یوگیوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کرامت کے وہ قائل ہوئے، اللہ کریم نے آپ کے ذریعے سے اس زمانے کے 5000 لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ تقریباً آپ کی زندگی پاک میں، مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی پاک میں جو روایات ہیں 1,10,000 کے قریب لوگ مشرب اسلام ہوئے ہیں۔ آخری وقت آیا تھا، آخری وقت جب مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ کا چھوچا شریف پہنچے، اور جہاں یہ آپ کی خانقاہ ہے آج، جہاں مزار مبارک ہے، میر شریف پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب ہے، اولیاء کاملین کی ایک جماعت کو لے جا کر آپ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس تالاب کو کشائی یعنی کھدائی ہو رہی تھی، اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہر کدال پر یہ اولیاء اکرام لا الہ الا اللہ کہتے اور کدال مارتے، اور اس کے بعد وہ پانی نکلا جس کو آج نیر شریف کہتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس پانی سے آج بھی شفا حاصل کرتے ہیں۔ دوسری مشہور روایت یہ بھی ہے کہ اس نیر شریف میں زمزم شریف لا کر کے بھرا گیا تھا، اور اس کا پانی
آج تک دیکھنے میں میلا کچیلا گدیلا دکھتا ہے، لیکن آج تک یہ مشہور ہے۔ 808 ہجری سے 1442 ہجری آج ہونے کو آ رہی ہے۔ اتنے عرصے میں ہزاروں لاکھوں لوگ جن کو آسیب اور جنات پریشان کرتے ہیں وہ کچوچا شریف میں حاضر ہوتے ہیں، نیر شریف کا پانی لیتے ہیں اور صحیح سلامت اپنے گھروں پر واپس لوٹتے ہیں۔ جن کو جنات پریشان کرتے ہیں وہ مخدوم سنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرتے ہیں۔ یہاں ظاہر سی بات ہے، میرے گھر پر کسی نے قبضہ کیا، میری پراپرٹی کسی نے ہڑپ لیا تو کورٹ کچہری میں ہم کیس کریں گے، لیکن جنات اگر کچھ کریں تو کہاں جائیں؟ یہ کورٹ والے بھی بھاگ جائیں گے۔ جنات کون چھڑائے گا؟ یہ الگ دنیا ہے ان کی، یہ الگ طاقت ہے۔ اسی لیے جنات کا بھی جہاں فیصلہ ہوتا ہے وہ کچوچا مقدسہ مخدوم سنہ کی بارگاہ ہے۔ بزرگوں نے باضابطہ یہ لکھا ہے۔ وہاں جب آپ پہنچے تو وہاں پر بھی ایک حال یہی تھا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور یہاں پر بھی ایک یوگی ہیں، وہ بھی یوگ کر رہے ہیں اور 500 لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اٹھنے کو تیار نہیں۔ مخدوم سنہ نے فرمایا ان سے کہو اب یہ ہمارا علاقہ ہے، ان سے کہو اب یہ میرے آرام کی جگہ ہے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے کہا تو وہ آسانی سے اٹھنے کو انہوں نے منع کیا، کہا کہ نہیں، چلو اپنی اپنی طاقت آزما لیتے ہیں، جس کی طاقت غالب آئے گی وہ بیٹھے گا یہاں پر۔ مخدوم سنہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نہ، میں اس کے مقابل میں نہیں جاؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور وہ آپ کو چیلنج کر رہا ہے۔ کہا میرے دربار میں میرا ایک شاگرد ہے، حضرت بہاؤالدین دولت آبادی رحمت اللہ تعالی، غالباً انہی کا نام آپ نے فرمایا۔ کہا کہ جاؤ اس سے بات کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت بڑا پنڈت ہے، جادوگر ہے، جادو دکھاتا ہے۔ کہا تم جاؤ، میرے نام سے جاؤ۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر کے اترے۔ اس یوگی نے چونٹیوں کی فوج بنا کر کے بھیجی، چونٹیاں جہاں دیکھو چونٹیاں۔ یہ پہلی مرتبہ مرید اترے ہیں میدان میں مخدوم سنہ کے۔ آپ نے کہا اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، یہ مشہور ہے، زمانے کے اشرف میری مدد۔ اتنا کہہ کر کے آپ نے پھونک مارا تو زمین پر کوئی چونٹی بھی نہیں، کیڑا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر یوگی جی نے اپنے جادو سے شیر بنا کر کے دکھائے، جہاں دیکھو شیر گراتے ہوئے ہیں۔ اب چونکہ سلطان مخدوم اشرف سنانی رحمت اللہ علیہ کی اس مرید صادق کا قلب بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ آپ نے صرف اپنے پیر مغاں سیدی اشرف جہانگیر رحمت اللہ علیہ کا نام لیا اور پھر اس سے کہا یوگی جی ڈپلیکیٹ شیروں سے اصلی شیر کا مقابلہ کیسے؟ یہ بناوٹی شیر ہے، جادو نظر بندی کو کہتے ہیں، حقیقت میں ہوتا نہیں، یہ 3D امیج ہے جو آج بھی ہو رہی ہے۔ جادوگری سے تم دکھا رہے ہو اور ایک طرف مقابلہ اصلی شیر سے کر رہے ہو۔ آپ نے صرف اپنا چہرہ صرف کھولا، دیکھا تو دور دراز تک کوئی شیر نہیں، سب کے سب غائب ہے۔ یوگی جی نے مان لیا کہ اب میرا جادو ناکام ہے، اتنے سالوں کی جو تپسیا ہے وہ ان فقیروں کے سامنے نہیں چلے گی۔ سیدھے آئے، کہا کہ تو کس کا آدمی ہے؟ کہا چل میں تو ایک شاگرد ہوں، اصل کے پاس لے جاتا ہوں۔ وہ یوگی جی آئے، مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں جیسے ہی دیکھا انہوں نے کہا آپ جس طاقت کو حاصل کیے ہیں کیا وہ طاقت مجھے مل سکتی ہے؟ میں برسوں سے تپسیا کر رہا ہوں۔ مخدوم سنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے پڑھا اور دوسری ہی لمحے مخدوم سنہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ولایت کا تاج اسے عطا فرمایا، اپنے مریدین میں داخل کیا، اور جو وہ طلب لے کر کے آیا کہ برسوں سے تپسیا کر کے جو طاقت نہیں ملی، مخدوم سنہ کے ہاتھ میں بیعت سے وہ طاقت مل گئی۔